وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت دنیا میں ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں اور زبان بولنے والے اپنی زبان کو نسل در نسل زندہ رکھتے ہیں۔ بچے اپنے بڑوں سے سنتے ہیں اور پھر بولنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ اسی طرح عربوں کا معاملہ ہے کہ عرب جو ہے وہ نسل در نسل ہزاروں سال سے، بلکہ یہ زبان جو ہے ان کے ہاں زندہ ہے، اور اللہ پاک نے قرآن بھی جو ہے وہ اسی زبان میں نازل کیا ہے۔ لیکن اگر اجمی جس کی اپنی زبان عربی نہ ہو وہ عربی سیکھنا چاہے تو پھر وہ لازم ہے کہ یا تو کوئی فرد عربوں کے درمیان میں رہے اور عربی سیکھے، یا پھر کچھ قواعد و ضوابط بنائے جاتے ہیں جنہیں صرف و نحو کہتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے عربی سیکھی جاتی ہے۔ اور ہمارے ملک میں اور تمام ہی ممالک میں ایسے مدارس موجود ہیں جہاں صرف و نحو کے ذریعے سے عربی علوم سکھائے جاتے ہیں، قرآن سکھایا جاتا ہے، حدیث، فقہ، سنہ اور منطق، فلسفہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عربی بولنا سکھایا جاتا ہے انہیں، اور عربی لکھنا سکھایا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے ایک طریقہ کار ہے، لیکن اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے طلبہ کو کم و بیش 10-12 سال مسلسل پڑھنا پڑتا ہے۔ اب آئیں دوسری طرف، جو ہمارے اسکولز ہیں وہاں پہ بھی ابتدائی تعلیم جو ہے 10-12 سال کی ہوتی ہے، اور اس میں بھی علوم پڑھائے جاتے ہیں، اور وہ بھی کل وقتی ہوتی ہے۔ تو ممکن نہیں ہے ان طلباء کے لیے جو اسکولز میں پڑھ رہے ہوں کہ وہ صرف نحو سیکھیں، وہ باقاعدہ عربی تعلیم حاصل کریں، جبکہ وہ مسلمان ہیں، وہ قرآن سے اتنی ہی محبت رکھتے ہیں جتنی باقی لوگ رکھتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ نماز پڑھیں لیکن سمجھ کر پڑھیں، لیکن نہیں ہو پاتا، اس لیے کہ ان کی تعلیم جو ہے بڑی مشکل ہے۔ تو اب اس کے نتیجے میں ہمارے ملک میں جو ہے وہ دوہرا نظام تعلیم پیدا ہو گیا۔ ٹھیک، ایک نظام تعلیم وہ ہے جہاں سے ہمارے علماء نکلتے ہیں الحمدللہ، اور وہ علوم پہ عبور رکھتے ہیں، اور دوسرا نظام تعلیم وہ ہے جو ججز پیدا کرتا ہے، جرنیلز ہیں، اینکر پرسن ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، سیاستدان ہیں، جو اس ملک کو لے کے چلنے والے لوگ ہیں، لیکن خواہش کے باوجود وہ نماز سمجھ کر نہیں پڑھ پاتے، خواہش کے باوجود وہ قرآن سمجھ کر نہیں پڑھ پاتے۔ یہ مسئلہ تو ہے نا، اور اس مسئلے کو میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کا اہم ترین مسئلہ ہے، اس لیے کہ ہماری زندگی کا ہر پہلو قرآن پاک میں موجود ہے، اور اگر ہمیں قرآن ہی نہیں سمجھ آئے گا، ہم نے قرآن ہی نہیں پڑھا ہوگا، تو ہم ہر معاملے میں جو ہے وہ کسی نہ کسی کے پیچھے چلنے پر مجبور ہوں گے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت 95% اردو بولنے والے کی میں بات کر رہا ہوں ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کا ترجمہ ایک مرتبہ بھی مکمل اپنی زندگی میں نہیں پڑھا۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ اکثریت قرآن سے جو ہے ناواقف ہے۔ ان حالات میں، اس صورتحال میں بہت سارے اہل علم جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی آسان طریقہ جو ہے وہ لایا جائے، جس سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو جابز کرتے ہیں، جو گھر کی خواتین ہیں، وہ نماز سمجھ کر پڑھنا شروع ہو جائیں، وہ کچھ نہ کچھ قرآن کا ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں۔ بس اسی سلسلے میں جو ہے وہ ہم نے اہل علم سے مشاورت کی، علماء کی نگرانی میں ہم نے ایک طریقہ کار بنایا، اور اس کا نام ہے مشترک مفہومی ترجمہ بذریعہ علامتی طریقہ تدریس۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کلام پاک میں 85% الفاظ ایسے ہیں جو کسی نہ کسی شکل میں اردو میں موجود ہیں۔ وہ لفظ جو اردو میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے، ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ہم اسے کہیں گے مشترک مفہومی، یعنی قرآن میں اور اردو میں اس کا فہم ایک جیسا ہے۔ اور پھر علامتی طریقہ تدریس کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہر لفظ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہر آیت میں ہمیں جو ہے وہ پروناؤنز ملیں گے۔ ہر زبان میں پروناؤنز ہوتے ہیں، میں، تم، ہم، وہ، آئی، وی، یو، دے، یہ موجود ہے نا، تو عربی میں موجود ہیں۔ اور یہ جو پروناؤنز ہیں یہ بتاتے ہیں کہ کام کرنے والا کون ہے، اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا، میں دوبارہ اس کی تکرار کرتا ہوں، یہ 4 ہیں: الف، تے، نون، یہ۔ الف کا مطلب میں، تے کا مطلب تو،
نون کا مطلب ہم اور یہ کا مطلب وہ. کیسے؟ مثال کے طور پہ نظر کرنا اردو کا لفظ ہے. اگر میں کہتا انظرو میں نظر کرتا ہوں، تنظرو تو نظر کرتا ہے، ینظرو وہ نظر کرتا ہے، ننظرو ہم نظر کرتے ہیں. اور الف تے نون یہ ہر جگہ آپ کو قرآن میں نظر آئے گا. اور اس کو جمع کریں تو اس کا جو جمع کا لفظ بنے گا وہ بنے گا اتنی. یہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا اور آپ نے دیکھا کہ صرف ان 4 حروف، 4 پروناؤنز، 4 ضمائر کو سمجھ کر آپ نے جو ہے وہ بہت اچھے انداز سے جو ہے وہ ترجمہ کرنا جو ہے وہ ابتدائی طور پہ سیکھ لی. اچھا، اب جو میں آپ کو 4 علامتیں بتانے جا رہا ہوں وہ کسی کا کسی سے تعلق بتاتی ہیں. کیسے؟ اب سمجھیے. مثال کے طور پہ کتاب ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ آج کی 4 علامات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کے بعد تو عربی آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گی. یعنی جب آپ قرآن اٹھائیں گے اور لفظ کو دیکھیں گے، اس میں سے اردو تلاش کریں گے جو ہمارا طریقہ کار ہے، اور پھر دیکھیں گے کہ اس کے آگے یا پیچھے کوئی علامت جڑی ہوئی ہے، اور اگر جڑی ہوئی تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ کوئی نہ کوئی یا تو فعل کو ظاہر کر رہی ہوگی یا کسی کے تعلق کو ظاہر کر رہی ہوگی. اب دیکھیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کتاب ایک لفظ ہے، اس کے ساتھ میں اگر نون الف نہ لگا دیتا ہوں تو نا کا مطلب ہوگا ہمارا یا ہماری. اگر اس کے بعد جو ہے وہ میں کاف لگا دیتا ہوں تو اس کا مطلب ہوگا تیری یا تمہاری. میں ہا لگا دیتا ہوں اس کے بعد تو کیا ہوگا؟ اس کی یا ان کی. اور یا لگا دیتا ہوں تو اس کا مطلب ہوگا میری. ٹھیک، یہ بنیادی ہے. اس کے بعد اس میں کچھ اضافہ بھی ہو جائے گا. ٹھیک، اب دیکھیں، سمجھتے ہیں اور آپ میرے ساتھ جو ہے وہ تیار ہو جائیں اور جو میں بولتا جاؤں اس کو آپ سمجھتے چلے جائیں. کتاب کو لیتے ہیں ہم. میں کہتا ہوں کتاب و نا، نون الف نا نے کیا بتایا؟ ہم، ہماری. تو کتاب و نا ہماری کتاب. نون الف نا ہٹا دیا تو کاف لگا دیا. میں نے کہا کتاب و کا تیری کتاب. کاف ہٹا دیں، ہا لگا دیں یا ہو لگا دیں تو کتاب و ہو اس کی کتاب. اور یا لگا دیں کتابی میری کتاب. بڑا آسان ہو گیا. کتاب و نا ہماری کتاب، کتاب و کا تیری کتاب، کتاب و ہو اس کی کتاب، کتاب بھی چھوٹی یہ لگ گئی میری کتاب. ہٹا دیں کتاب کو، قلم لے آئیں تو قلم و نا ہمارا قلم، قلم و کا تیرا قلم، قلم و ہو اس کا قلم، اور قلمی میرا قلم. آپ دیکھیں کہ ایک ایک لفظ وہی چلا آ رہا ہے اردو کا. رب ہے، اب رب پہ آ جائیے. ربنا ہمارا رب، ربو کا تیرا رب، ربو ہو اس کا رب، اور ربی میرا رب. اب ان علامات میں تھوڑی سی بعد میں تبدیلی بھی آئے گی، لیکن ابھی ہم بس اتنا ہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ 4 علامات جو ہیں یہ لفظ کے آخر میں آتی ہیں. اور ہماری کتاب جو ہے علامتی طریقہ تدریس، اس میں جو ہے وہ ہم نے ان کو جو ہے وہ سبز رنگ دیا ہے. اور اتنی کی جو 4 علامات ہیں ان کو ہم نے جو ہے وہ سرخ رنگ دیا ہے. یہ علامات شروع میں آتی ہیں تو پریزنٹ یا فیوچر ٹینس ہوتا ہے، مضارع کہتے ہیں اسے، اور آخر میں آتی تو پاسٹ ٹینس ہوتا ہے. تو ہم الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ یہ 4 علامتیں جو ہیں اتنی کی ہو گئیں، اور 4 علامتیں جو ہے وہ نا کہی، اس کو ملا دیں گے، نون الف نا، کاف، ہا یا ہو اور یا، ان کو ملا دیں گے تو نا کہی بن گیا. تو یہ علامتیں جو ہیں اگر آپ نے سمجھ لیں، بہت آسان ہیں اور اسی شکل میں جو ہے قرآن میں کثرت سے موجود ہیں. بس آپ جو ہے وہ بہت آرام سے ترجمہ جو ہے کرنا شروع کر دیں گے. تو ان علامات کو جو ہے وہ ہم نے اپنی کتاب ہے ہماری، یہ علامتی طریقہ تدریس کتاب ہے. اور اس طریقہ تدریس، کون سا طریقہ تدریس؟ مشترک مفہومی ترجمہ بذریعہ علامتی طریقہ تدریس. اس پر ہم نے 3 کتابیں لکھی ہیں. یہ ہے علامتی طریقہ تدریس. اس کے بعد ہم نے صلاۃ کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے ایک کتاب لکھی ہے، اور ہماری ایک کتاب ہے پہلا پارہ الف لام میں. تو ان تینوں کتب کے ذریعے سے ہم آپ کو جو ہے وہ سکھائیں گے. تو اس کتاب کے اندر جو دوسری علامت ہے وہ علامت ہے نون کی علامت. اور میں نے کیا بتایا تھا آپ کو کہ الف کا مطلب میں، تے کا مطلب تو، نون کا مطلب ہم، اور یہ کا مطلب وہ. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے وہ ہم اس علامت کو جو ہے وہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی کتاب سے.
دیکھیں علامت ہے نون، اردو لفظ ہے داخل ہونا، تو کیا بنا ندخلو۔ ندخلو کا مطلب ہوگا کہ ہم داخل ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی جو ہے یہ فیوچر کے معنوں میں بھی آتا ہے، مضارع ہے کہ ہم داخل ہوں گے۔ اچھا میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ جب بھی آپ ترجمہ کریں گے تو 2 مراحل ہے، یعنی یہ ترجمہ جو ہے ہمارا مشترک مفہومی ترجمہ، یہ 2 مرحلہ ترجمہ ہے۔ پہلا مرحلہ تلاش اردو، دوسرا مرحلہ تفہیم علامت، یعنی جو علامت ہے اس کی ہم نے تفہیم حاصل کرنی ہے۔ تو نعبدو میں اردو فہم کیا ہے؟ عبادت ہے، بالکل صحیح۔ اور علامت کیا ہے؟ نون، اور نون کس کو ظاہر کرتی ہے؟ ہم کو۔ ملا دیں، ترجمہ کیا بنا؟ نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ ایمان اردو کا لفظ ہے، نؤمنو میں آپ نے تلاش کیا تو ایمان اردو فہم نکل آیا۔ علامت کیا ہے؟ نون ہے، اور ملا دیا آپ نے دونوں کو تو کیا بنا؟ نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں۔ دیکھا کتنا آسان ہے کہ آپ نے اردو تلاش کی، علامت کو دیکھا، اس کو سمجھا اور ترجمہ کر دیا۔ یہ تیز ترین طریقہ تدریس ہے، ٹھیک۔ اب آگے دیکھیں، صبر کرنا اردو کا لفظ ہے، نصبرو میں ہم نے دیکھا کہ اردو فہم کیا ہے؟ صبر ہے، ٹھیک۔ سب سے پہلے آپ ان 3 حروف کو ڈھونڈیں گے جس سے لفظ بنتا ہے، انہی 3 حروف کو مادہ کہتے ہیں، روٹ ہے یہ، ٹھیک نا، تو یہ روٹ ورڈز ہیں، تو اس میں جو ہے وہ ہم نے دیکھا۔ اور علامت کون سی دیکھی ہم نے؟ نون دیکھی، تو کیا ترجمہ بنا؟ نصبرو ہم صبر کرتے ہیں، اور کبھی کبھی کریں گے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اکثر جو ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ پھر آگے دیکھیں، ہم اردو میں کہتے ہیں فرق کرنا، تفریق کرنا، فرقہ، تو نفرقو میں اردو فہم کیا نکلا؟ فرق کرنا نکلا۔ علامت کون سی ہے؟ نون ہے، تو نفرقو کیا ترجمہ ہوگا؟ ہم فرق کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں اتباع کرنا، میں اس کے تابع ہوں، یہ کہتے ہیں نا اردو میں، تو اگر اس سے پہلے ہم نون لگا دیں تو نتبع ہو جائے گا۔ تو کون اتباع کرتا ہے؟ ہم اتباع کرتے ہیں۔ نون نے بتایا کہ اتباع کرنے والے کون ہیں؟ ہم ہیں۔ پھر نصرت اردو کا لفظ ہے، آپ دیکھیں ناصر ہم یہ کہتے ہیں، منصور کا لفظ آتا ہے اردو میں، کہتے ہیں نا۔ اب اس سے پہلے اگر نون لگا ہو تو ننصرو، کون نصرت کرتا ہے؟ ہم نصرت کرتے ہیں۔ اچھا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا شروع میں کہ نون جو ہے بعض اوقات علامت ہوتی ہے اور بعض اوقات جو ہے لفظ کا حصہ ہوتا ہے، جیسے ناصر، نصر، اس میں جو 3 بنیادی حروف ہیں اس میں نون اس کا حصہ ہے، تو اس لیے ہم نے کیا پڑھا؟ ننصرو ہم نصرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں ارادہ کرنا، یہ اردو میں کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا، میرا ارادہ ناکام ہو گیا، اس سے پہلے کیا لفظ ہے؟ نون ہے۔ 2 مرحلہ ترجمہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اردو فہم کیا نکلا اس میں سے؟ اردو فہم نکلا ارادہ کرنا۔ کون ارادہ کرتے ہیں؟ میں ارادہ نہیں کرتا ہوں، اگر میں ارادہ کروں گا تو کیا ہوگا؟ الف آئے گا، اریدو ہوگا کہ میں ارادہ کرتا ہوں، یہاں نون ہے تو کیا بنا؟ نریدو ہم ارادہ کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں رزق دینا اردو کا لفظ ہے، موجود ہے ہم، اور اس سے پہلے جو ہے لفظ کون سا موجود ہے ہمارے پاس؟ حرف کون سا ہے؟ نون ہے، اور نون کا مطلب کیا ہے؟ ہم۔ ملا دیں، کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ نرزقو ہم رزق دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عذاب دینا اردو کا لفظ ہے، عربی میں موجود ہے، علامت نون ہے، اور آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ نعذبو کون عذاب دیتا ہے؟ ہم عذاب دیتے ہیں۔ اعذبو کون عذاب دیتا ہے؟ میں عذاب دیتا ہوں۔ پھر تاخیر کرنا، آپ دیکھیں کہ یہ بھی اردو میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا، کہ میں تاخیر سے پہنچا، میں نے تاخیر کر دی، تم نے تاخیر کر دی، تو اس سے پہلے کیا لفظ موجود ہے؟ حرف کون سا موجود ہے؟ نون موجود ہے، تو نؤخرو کون تاخیر کرتا ہے؟ ہم تاخیر کرتے ہیں۔ نون نے بتایا کہ تاخیر کرنے والے کون ہیں؟ ہم ہیں۔ پھر اگلا لفظ دیکھیں آپ، قبول کرنا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہر لفظ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 ہی چیزیں چل رہی ہیں کہ اس میں سے اردو نکالتے ہیں، علامت دیکھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں۔ قبول کرنا اردو کا لفظ ہے، نتقبلو، ٹھیک، کیا فہم ہے اس میں؟ قبول کرنا۔ کون کرتا ہے قبول؟ ہم قبول کرتے ہیں۔ کیسے معلوم ہوا؟ علامت نون نے بتایا کہ قبول کرنے والے ہم ہیں۔ تجاوزات آپ نے سنا ہوگا نا کہ اپنی حد سے تجاوز کر لیا، تو اگر اس سے پہلے نون لگا ہوا ہو تو نتجاوزو، کون نتجاوزو، کون کرتا ہے تجاوز؟
ہم کرتے ہیں، یعنی نون نے بتایا کہ تجاوز کرنے والے ہم ہیں. پھر اگلا لفظ دیکھیں جزا، ہم کہتے ہیں جزا و سزا. ٹھیک، اس سے پہلے یہ اردو میں موجود ہے. اگر آپ کو قرآن میں لکھا ہوا ہو نجزی تو فوراً آپ کا ذہن جائے گا کہ یار اس میں لفظ جو ہے وہ اردو فہم ہے جزا ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن کون جو ہے جزا دیتا ہے؟ نون نے بتایا کہ جزا دینے والے کون ہیں؟ ہم ہیں. پھر بڑا مشہور اردو کا لفظ ہے نظر کرنا، نظارہ. ٹھیک، تو کون نظارہ کر رہا ہے؟ ننظرو، ہم نظارہ کر رہے ہیں. دیکھیں اس میں بھی آپ دیکھیے کہ نظر میں جو ہے وہ جو اردو لفظ جو نظر ہے اس کے اندر نون جو ہے وہ اس لفظ کا حصہ ہے، تو اسی لیے ہمیں 2 دفعہ نون لانا پڑا. تو یہ بھی ہم ذہن میں اپنے رکھیں گے. پھر آپ دیکھیں کہ اس کا بیان آیا، بین آیا. وہ بین ہے یعنی درمیان کہتے ہیں نا، یعنی جو آنکھوں کے بالکل درمیان میں ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ واضح ہوتا ہے، اسی لیے اسے بین کہتے ہیں. تو نبینو، کون بین کرتے ہیں؟ نون نے بتایا کہ بین کرنے والے ہم ہیں. پھر قول، یہ بھی اردو میں موجود ہے، قول ہے، قوالی ہے. تو کون قول کرتا ہے؟ نون نے بتایا کہ قول کرنے والے کون ہیں؟ ہم ہیں. ہم قول کرتے ہیں یا ہم کہتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کتنا آسان ہے. اور آپ یقین کریں کہ آج اس ویڈیو کے بعد اب قرآن آپ اٹھا کر دیکھیں، آپ جس لفظ کو دیکھیں گے تو 85% الفاظ میں آپ کو کیا نظر آئے گا؟ اردو نظر آئے گا. وہی 3 حروف نظر آئیں گے جو قرآن میں ہیں، وہی اردو میں موجود ہیں. ہماری مسلسل اس پہ جو ہے ویڈیوز آتی رہیں گی. اس کتاب پر جو ہے وہ ہمارے 30 اسباق ہیں، اس پہ ہم جو ہے وہ ویڈیوز لائیں گے. اور میں آپ کو کہتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم اپنے اس ارادے میں کامیاب ہوں کہ صرف 5 سے 7 مہینے کے بعد آپ کہہ سکیں گے کہ حضرت میں جو نماز پڑھتا ہوں نا مجھے پوری طرح سمجھ میں آتی ہے. اچھا کیسے سمجھ میں آتی ہے؟ حضرت مجھے اردو کی طرح سمجھ میں آتی ہے، قرآن میں سمجھ سکتا ہوں. اچھا کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ حضرت مجھے اردو کی طرح سمجھ میں آتا ہے. کیوں آتا ہے اردو کی طرح؟ اس لیے کہ 85% الفاظ تو اردو ہی کے تو ہیں. وہ کتنا آسان ہے. تو بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں. کون لوگ ہیں؟ جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں، جو قرآن کی تعلیم لیتے اور قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. آپ ان لوگوں میں شامل ہونے جا رہے ہیں. اور آپ کو زندگی کے ہر موڑ پہ قرآن سے رہنمائی کی ضرورت ہے. اور کیا ہی بات ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں اور انشاءاللہ اب رمضان جب آئے گا تو اس میں جو ہے وہ جب آپ تراویح سنیں گے تو آپ کو تراویح ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ کی اپنی زبان میں جو ہے وہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے اور جلد از جلد ہمیں قرآن کا خود سے ترجمہ کرنا سکھا دے. بہت نوازے. برحمتنا فبذلك فليفرحوا